بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ نے ایپیکس کے ایک کمیٹی میں کچھ باتیں کیے کہ آیا وہ کیا باتیں ہیں، جبکہ دوسری طرف عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس تیاری کے مرحلے میں، اختتامی مرحلے میں، جبکہ دوسری طرف ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھیجنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور تحریک انصاف کے ان کے اوپر ایک بڑا سٹیٹمنٹ آ گیا اور یہ حکومتی سازش قرار دی گئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس نون لیگ کا جمعہ 8 دن ہوئے، لیکن نون لیگ کا ایک بڑا سکینڈل بھی سامنے آیا، والٹن ایئرپورٹ کا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے۔ اس کے کچھ باتیں وہ آپ لوگ کے سامنے شیئر کروں گا، جبکہ غزہ میں بھی صورتحال پہ امریکہ کا بھی کوئی نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے، جبکہ میکڈونلڈ بھی تزلزل کا شکار ہے اور وہ بھی بہت سی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، مین مدے پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ابھی جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، کیونکہ آپ لوگ کا کمنٹس اور لائک کرنا ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے۔ مریم نواز صاحبہ ایپیکس کے ایک کمیٹی میں اس نے ایک ریمارکس دیا اور اس نے یہی کہا کہ ایک پارٹی نے 9 مئی کا واقعہ کیا اور یہ ایک سیاہ ترین باپ ہے۔ بالکل یہ ہر پاکستانی کہہ رہے کہ جس نے بھی یہ کیا یہ اس نے بالکل ناقابل فراموش غلطی کی ہے۔ جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کی برین واش کی بھی باتیں کی۔ یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بات، ابھی پنجاب حکومت کی سی ایم کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر بات، تو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح ٹویٹر ایکس جس طرح بند ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا بھی بندش کی کنارے پہ کھڑی ہے۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کی اوپر بندش کا کوئی پلان تیار کیا جا رہا ہو، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو 9 مئی کا ہوا ہے۔ تو پتہ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ 9 مئی کو کیوں اتنا اچھال رہے، جبکہ اپنے لاہوریوں نے، اپنے لاہور کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کو پام 47 پہ سی ایم کا سیٹ دلایا گیا، ان کے باپ کو دونوں سیٹیں سے ہار ہوئی، لیکن نواز شریف صاحب ناراض ہونے کی وجہ سے پھر ایک سیٹ اس کو دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے برعکس مریم نواز صاحبہ کے پی کے پہ بھی حملے کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف کے پی کے سے بدلہ لینے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہے، کیونکہ کے پی کے لوگوں نے بڑے برے طریقے سے ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا۔ تو کبھی ڈور کی بات کر رہی ہے، کبھی بارڈروں پہ بات کر رہی ہے، جبکہ یہ صرف کے پی کے سے نہیں آ رہے، یہ پنجاب کے بھی کچھ بارڈر سے آ رہے، یہ انڈیا سے بھی آ رہے، چائنا سے بھی آ رہے، اور یہ کیمیکل ڈور ہے۔ کیا کے پی کے حکومت بارڈروں پہ نہیں؟ بارڈروں پہ تو وفاق کا ادارے اور ان کی وجہ سے یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو اس میں کے پی کے کی حکومت ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا پنجاب سے بھی بہت سی چیزیں کے پی کے میں جا رہی ہے اور کے پی کے سے بھی بہت سی چیزیں پنجاب میں آ رہی ہے؟ تو کیا روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے حکومت ہے گاڑوں کو ان لوڈ کرنا شروع کر دے اور یہ دیکھے کہ آیا یہ ڈور ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز؟ لیکن صرف اور صرف یہ نون لیگ کی ایک فرسٹریشن ہے، جس کے اوپر بیرسٹر وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بھی جو ترجمان ہے اس نے بھی ریمارکس دیے، اور مریم نواز صاحبہ کا جو بھی ترجمان ہے اس نے بھی ریمارکس دیے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کارکردگی شو کرنے۔ جبکہ دوسری طرف عید کے بعد پی ٹی آئی کا ایک گرینڈ الائنس بن رہی ہے، اور یہ گرینڈ الائنس کدھر؟ یہ پشیم بلوچستان سے سٹارٹ ہوگی۔ وہاں کا شیرازی صاحب ایک بڑا پاورفل پولیٹکس اور بڑا پاورفل سیاست دان ہے، اور یہاں وہاں اختر منگل صاحب کا بھی، فضل الرحمان صاحب کا بھی اور اچکزئی صاحب کا بھی رول ہے۔ اگر یہ بلوچستان سے یہ تحریک سٹارٹ ہو گیا تو یہ جواز بن جائے گا کہ پھر پنجاب میں کیوں جلسہ نہیں ہوگا، پھر کراچی میں کیوں جلسہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب جواز بن جائے گا، کیونکہ
یہ بھی میں بتا دوں، اگر اس بار پی ٹی آئی کا جلسہ مینار پاکستان میں ہو گیا تو اگلے پچھلے جلسوں کو ساری ریکارڈ توڑ دے گی. اور اگر عمران خان کا ایک پاؤں بھی جیل سے باہر نکلنا لگا اور اگر ان کو آزادی میسر ہوئی، نصیب ہوئی، تو آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ان کا کس نوعیت کا استقبال ہوگا. یعنی صرف پاکستان کی نہیں ہے، اس ریجن میں ایسا استقبال کسی نے نہیں کیا ہوگا جس طرح لوگ عمران خان صاحب کا استقبال کر رہے ہوں گے. کیونکہ یہ وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی نہیں تھی، لیکن جو ان حکومتوں کی فسطاطیت کی وجہ سے، ظلم جبر کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، دانلی کی وجہ سے، مینڈیٹ کو چوری کرنے کی وجہ سے ان کی مقبولیت اتنی عروج پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ لوگ بھول جائیں گے کہ اس طرح اس ریجن میں بھی کسی ایسی لیڈر کی استقبال نہیں کی گئی ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کی ہوگی. لیکن اگر وہ جیل سے باہر آئے، آج میں ایک آپ لوگ کو اس فسطاطیت کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے لیڈر ہیں، اتنے ان کے ساتھ نمائندے نہیں ہے جتنے ان کے لیڈر ہیں. جس سے بھی ملے، جس سے بھی بات کرے، وہ کہہ رہے میں 7 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہوں، میں 8 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہوں، میں 5 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہوں. یہ صرف اور صرف اس حکومت کے چھوٹے چھوٹے پیدوں کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ حرکات کی اور یہ چیزیں کی اور اس میں اتنے لیڈر ابھر کے آئے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا، امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا اگر آپ لوگ غزہ پٹی میں اپنے کیے پہ شرمندہ نہ ہوئے اور آپ لوگ باز نہیں آئے معصوم لوگوں کے قتل عام سے، تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ اپنے اتحاد پہ نظر ثانی کرے گا. جبکہ دوسری طرف ایک طرف تو اس نے اس کو دھمکی دی اور اس کو ایک طرف کر لے، جبکہ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جنرل کونسل نے غزہ پٹی میں اور یونس میں جو جنگ بندی کے لیے جو قرارداد منظور کی تھی، اس میں 28 بندوں نے ممالک خاموش، 28 ممالک تو خاموش رہے، جبکہ 6 مخالف میں ایک جرمنی اور ایک امریکہ ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، یعنی وہ اس کے حق میں نہیں ہے. جبکہ 28 نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 13 خاموش رہے. تو سامعین کرام، ایک طرف تو وہ اسرائیل کو دھمکی دے رہے اور دوسری طرف وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر رہے. تو یہ بھی ایک دوہرا میان ہے. جبکہ دوسری طرف میک ڈونلڈ کا بھی اپنے تمام ریسٹورنٹ مقامی کمپنی جو اسرائیل کی ہے اس سے واپس لینے کا عندیہ دے دیا، اور اس نے ٹان لیا کہ 225 ریسٹورنٹ اسرائیل میں، صرف یہ اس وجہ سے جب 7 اکتوبر کو اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا تو اسرائیل کے اس کمپنی نے کہا تھا کہ ہم میک ڈونلڈ کی طرف سے اسرائیلی فوج کو کانا دیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو پورے پاکستان، پورے ممالکوں میں، پورے اقوام عالم میں اس کا بائیکاٹ کیا گیا. اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے اب میک ڈونلڈ اسرائیلی کمپنی سے 225 ریسٹورنٹ واپس لے رہے ہیں. جبکہ سامعین کرام، ایک بڑا سکینڈل وہ یہی ہے، ایک بڑا سکینڈل وہ یہی ہے کہ والٹن ایئرپورٹ کا تخمینہ 750 ارب روپے لگایا گیا تھا، جبکہ اس کو 50 ارب روپے پہ فروخت کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک صرف 1 ارب ملا اور قبضہ بھی دیا گیا. یہ کس نے کہا؟ یہ ایئر کرافٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے. جبکہ ان لوگوں نے ایک خط بھی لکھا ہے اور نیب کو تحقیقات کا کہہ بھی دیا اور مطالبہ کیا ہے. اور اس ایئرپورٹ کا ایک تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ اس ایئرپورٹ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سفر بھی کیا ہے. تو اس کا یہ تاریخی پہلو یہ بھی ہے. لیکن یہ اجلت میں اور یہ اپنی من پسند ٹھیکیداری اور من پسند لوگوں کو اور کک بیک حاصل لینے کے لیے یہ ایسے کچھ ہو رہا ہے. تو اس کی جب نیب تحقیقات ہوگی تو بہت سی چیزیں سامنے آئے گی. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ 350 ارب اس کا تخمینہ اور 50 ارب روپے پہ اس کو
دیا گیا ہے اور اسی 50 ارب روپے میں صرف 1 ارب روپے ملے اور قبضہ بھی دیا گیا. تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا یہ اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کا دم کی آمیز خطوط پہ ایک ریمارکس بھی ہے اور بڑا اسٹرانگ ریمارکس ہے، اور اس نے کہا کہ یہ حکومتی سازش ہے، کیونکہ یہ خطوط بھیجنا، یہ سب ججز کو آ رہے، ابھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ ججز کو آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی کچھ ججز کو وہ خطوط ہے، اور اس میں جو کوڈ استعمال کیا گیا ہے آج اس کا کچھ یہی بات آ رہی ہے کہ یہ کیمیکل کوئی زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن وہ خطوط آ رہے ہیں اور وہ نشانات اور وہ ساری چیزیں اس کی انکوائری ہو رہی ہے. لیکن تحریک انصاف نے اس خطوط کو حکومت وقت کے ساتھ جوڑ دیا اور اس نے کہا کہ یہ حکومت وقت کی ایک سازش ہے تاکہ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کام کرنے میں خلل ڈالے اور یہ صحیح پراپر طریقے سے انصاف نہ ہو پائے. تو آنے والے وقت میں اور مزید کچھ انکشافات آپ لوگ کے سامنے لے کے آؤں گا. اس ٹائم تک اپنا اور اپنا اس چینل کا خاص خیال رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان فائندہ باد.